علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ سید جواد جن کی خصوصیت یہ ہے دشمنان اہل بیت علیہم السلام کے مورل کو ہائی کرنے کا سبب ہیں اور دشمنان اہل بیت کی خوشی کا سبب ہیں۔ کبھی وہ عقائد پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی تاریخ کو مسخ کرتے ہیں۔ البتہ یہ سب کچھ دشمنان اہل بیت کے فضائل کے لیے راہوں کو ہموار کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ خصوصاً خواتین کے بارے میں جو بددعاؤں، وحشیوں اور قبیلوں والوں کی مینٹلٹی ہے اور جو زبان ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اب انہوں نے دعا زہرا کے بارے میں بہت ہی عجیب و غریب الفاظ استعمال کیے کہ گفتگو میں انہوں نے کبھی بد کردار بچی، کبھی گمراہ بچی اور کبھی ناپاک کردار اور پھر لفظ فاحشہ استعمال کیا۔ نام اس نے زہرا رکھا ہوا ہے اور عمل اس کا دیکھیں کتنا عمل ہے۔ سب سے پہلے تو باقاعدہ کیس کر کے اس سے نام بدلوایا جائے، فاحشہ کے اوپر نہیں جچتا یہ نام۔ اور پھر والدین کے لیے کہا یہ صحیح نہیں ہے کہ ایسے بچوں کا دفاع کیا جائے۔ والدین اس بچی کے ان کا یہ فریضہ نہیں بنتا جتنے وہ آگے آ گئے ہیں۔ جب اولاد عاق ہو جائے، نافرمان ہو جائے، تو نافرمان کو نافرمان مانو، نافرمان کو نہ پھر کلیجے سے لگاؤ، دل سے لگاؤ۔ غلط کر رہے ہو آپ بھی، نافرمان ہو، آپ کی اس کو عزت کی پرواہ نہیں ہے۔ عدالت میں آپ کے سامنے آپ کو اس نے ذلیل، پولیس کے سامنے ذلیل، ہر ایک کے سامنے اس نے ذلیل کی۔ اگر اس سے غلطی ہوتی تو وہ معافی مانگ لیتی، اور لیکن وہ ڈٹی ہوئی ہے اس کے اوپر۔ خوب والدین پیچھے ہٹ جانا چاہیے ان کو ہو جائے تو پھر بھی والدین آخر تک اس گندی اولاد کے لیے بھی اپنا قربان کریں، جہنم میں ڈالیں اس قسم کی اولاد۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بچے کو ہدایت کی جانب دعوت دے رہے اور آپ اتنی جلدی اس بچی کی ایس سے نا امید ہو گئے، جبکہ انبیاء علیہ السلام اور پھر ان کے بعد ائمہ علیہ السلام اور علماء صالحین کوشش رہی کہ آخر وقت تک لوگوں کو اللہ کی جانب اور ہدایت کی جانب دعوت دی جائے۔ البتہ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو کسی حال میں بھی نہ چھوڑیں اور آخر تک ان کو صحیح راہ کی جانب دیتے رہیں۔ اگر کسی کا بچہ ہو گیا ہے تو اس کے معنی یہ ہے اس کو چھوڑ دیں۔ اگر وہ ہیروئن پی پی کے گلیوں میں بیٹھا ہے اور بے ہوش تو اس کو چھوڑ دیں۔ نہ والدین کو چھوڑنا چاہیے اپنے بچوں کو، نہ بہن بھائیوں کو چھوڑنا چاہیے اپنے بہن بھائیوں کو، اور نہ قوم اور ملت کو چھوڑنا چاہیے، بلکہ کسی بھی انسان کو کسی بھی انسان کے حال پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو ہو سکتا ہو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شادی کرتا ہے بغیر ولی کی اجازت کے تو شادی صحیح نہیں ہے، یہ ایک موضوع ہے۔ آیا اس کے بعد جو جسمی تعلق برقرار ہوگا اس کو زنا کہا جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں۔ جو بچہ ہوگا کیا اس کو ولد الزنا کہا جائے گا؟ تو جواب ہے کہ نہیں۔ یہاں پر سیشنشپ کے لیے جو فقہ میں لفظ استعمال وہ ہوتا ہے کہ وطیہ بالشبہ، ایک شبہ ہے، یہاں پر زنا نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بھی یاد رکھیں، ہمارے دیہاتی قسم کے کلچر کو اسلام کے نام پر پروموٹ کرنے والے اور سو کال دیندار لوگ، اگر دو افراد کو آپ بدترین حالت میں بھی دیکھ لیں، زنا ثابت کرنا الگ موضوع ہے اور اس حالت میں دیکھنا الگ موضوع ہے۔ اگر ثابت بھی ہوگا تو ایک دفعہ زنا ثابت ہوگا۔ ان موصوف نے کیونکہ 3 گھنٹے بولتے ہیں اور ہدف یہ ہوتا ہے کہ نئی بات کرنی ہے چاہے کچھ ہو، یہ لفظ استعمال نہیں، اتنی غیرت نہیں ہے۔ حمیت طرفداروں میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس میں اتنی غیرت ہو، حمیت ہو، انسانیت ہو، وہ ان کو سمجھائے کہ بابا ایسے میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے۔ کیا سوچا اس شخص نے کہ ماں باپ پر کیا گزری ہوگی؟ فاحشہ استعمال کر رہے ہیں۔ اس شخص کو نہ لگتا اردو آتی ہے نہ فارسی آتی ہے۔ فارسی میں تو صرف اس کے یہ معنی ہے فاحشہ کے کہ وہ عورتیں جو اپنی عزت کی باقاعدگی سے نیلامی کرتی ہیں پیشے کے طور پر۔ آپ کو بڑا شوق ہے اسلامی نظام نافذ کرنے کا، تو ہماری گزارش ہے کہ پاکستان کے بعض افراد ان پر مقدمہ کریں
کہ انہوں نے کیسے ایک بچی کو فاحشہ کہا، کیونکہ اسلام میں اس جملے کو استعمال کرنے کی سزا 80 کوڑے ہے۔ کسی کو زنا کی نسبت دینا یا مردوں کو ہم جنسی کی نسبت دینا یا کسی بچے کو ولد الزنا کہنا، یہ سب حد قذف اس پر جاری ہوگی، یعنی 80 کوڑے۔ انہوں نے زنا نہیں بلکہ فاحشہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک انہوں نے نظریہ دیا کہ بچی پر کیس کرنا چاہیے کہ اس نے اپنا نام دعا زہرا رکھا ہے۔ بابا اس نے نہیں رکھا، ماں باپ نے رکھا ہے۔ یعنی آپ میں اتنا سینس ہے کہ یہ بچی اس وقت جا کر اپنا نام بدلوائے۔ اچھا کیوں بدلوائے بقول ان کے؟ کیونکہ فاحشاؤں پر نام نہیں جچتا معاذ اللہ۔ اب ان کے جواب کے طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا تو اصلی نام تھا فرزند علی شاہ، لیکن آپ اہل بیت کا دفاع تو کرتے نہیں ہیں، دشمنان اہل بیت کے لیے راہیں ہموار کر رہے ہیں۔ وہ شخص کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجر و ہذیان و بکواس کی نسبت دی، ان کی تعلیمات پر پابندی لگائی، وہ کام آپ کو اچھا لگتا ہے، تو پھر آپ کا نام پھر بدل دیا جائے، کورٹ میں جا کر آپ پر مقدمہ کیا جائے، کیونکہ آپ اہل بیت کے طرفدار تو نہیں رہے ہیں۔ فرزند علی شاہ سے آپ کا نام پھر فرزند معاویہ خان کر دیں۔ یہ صرف جواب ہے تاکہ جب بولیں تو ذرا سوچ کے بولیں۔ اس روایت کا آپ نے حوالہ دیا، وہ کون سی روایت ہے؟ کیا اس میں یہ پیغام دے رہے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کے بچوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، برباد ہونے دو؟ یعنی اگر کسی نے ایک دفعہ ہیروئن پی لی اور نہیں مانا تو ہم اس کو چھوڑ دیں؟ یا کوئی لڑکی اگر بگڑ گئی تو اس کو بگڑنے دیں؟ یا اگر بھاگ گئی تو اس سے تعلق توڑ لیں؟ آگے بھی گئی ہے تعلق نہیں توڑنا ہے، آخر وقت تک ہمیں جتنا بچا سکتے ہیں کہ بچانا ہے۔ اس روایت میں جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ایک بالغ پر زیادہ مسلط نہ کرو، سمجھا چکے ہو بس کافی ہے، چھوڑ دو اس کو۔ کیونکہ امر بالمعروف میں ایک مرحلہ ہوتا ہے لوگوں کو بتانا کہ جس کو پتہ نہ ہو، پھر ہوتا ہے ایک واس کا سلسلہ کہ پیار سے بتاؤ۔ لیکن اب کیونکہ باپ وہاں پر بتاتا تھا اور لڑائی کسی کیفیت ہوتی تھی، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ پوری روایت دکھائیں وہ کون سی ہے۔ تو وہاں پر امام نے فرمایا ہوگا کہ ہاں یہ بالغ ہے، عاقل ہے، تم پیغام پہنچا چکے ہو، اب کیونکہ یہ اس سے پریشان ہوتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، تو ابھی چھوڑ دو اس کو۔ لیکن امام نے یہ نہیں فرمایا ہوگا کہ بعد میں پیار میں بھی اس کو واز نہ کرنا، نصیحت نہ کرنا، بلکہ ایریٹیٹ نہ کرنا۔ اس قسم کی روایات کا یہ مفہوم ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔